اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ شوہر کو جو 5 جملے بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی، اللہ تعالیٰ ان 5 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ 5 جملے اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت۔ وہ 5 جملے کون سے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والا دنیا اور آخرت کی بلائی لے کے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اندھیری کوٹھری روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عورت کی زبان سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوتی ہے، وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ 5 جملے ہیں کون کون سے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ۔ حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا، یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن کھاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس کر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا روزی کی تلاش میں، سارا دن کھاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی نہ تو اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی ہیں، میں بھوکی مر جاؤں گی
तीसरी रात भी भूख से गुजार लूंगी, कोई बात नहीं। अगर काम न मिले तो वापस आ जाना। चोरी का माल मेरे घर में ना लेके आना। सूद का माल मेरे घर में ना लेके आना। हराम माल मेरे घर में ना लेके आना। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, फरमाया बीवी जब शोहर से हलाल रिज़्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है उस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब होती है। यही जुमला मरते वक्त उस औरत की रूह आसानी से निकलवाएगा। रूह निकलते वक्त उसे तकलीफ नहीं होगी। कब्र के अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा ये जुमला। कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा ये जुमला। फरमाते हैं दूसरा जुमला, बीवी अपने शौहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शौहर परेशान था, गमगीन था, अफसुर्दा था। बीवी ने कोई ऐसा लफ्ज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। ये जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। शौहर की रजा अल्लाह की रजा है, शौहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखना। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, तीसरा जुमला, इतना बड़ा कीमती सर, जिस सर के अंदर देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, सोचने और समझने के लिए दिमाग, ज़हन, इतना बड़ा कीमती मटीरियल जिस सर के अंदर रहे, बताओ तो सही वो सर कितना कीमती होगा। जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हजूर झुका कर कहती है, सुबहाना रब्बी जल्ला, सुबहाना रब्बी जल्ला, सुबहाना रब्बी जल्ला, अल्लाह को इतना पसंद है। यही सुबहाना रब्बी जल्ला मरते वक्त उसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक्त उसका खात्मा ईमान पे करेंगे। कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा। कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी न छोड़ना। अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी कितने उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शौहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शौहर का सर फखर से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शौहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हर दम शौहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पर शौहर को सुख देने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नाजरीन, ये 5 जुमले ऐसे हैं, ये 5 काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, खात्मा ईमान पे होगा, तुम कब्र से सीधा जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये इस्लामी वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।